خاندان زہرا تھر صلوات ایسے نہیں بلند صلوات پڑھی خاندان زہرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صاحب دعوت نبویہ والرسالت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ ومعاصر البکریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاظمیہ وحجج الرضویہ وجود التقویہ ونقاوت القویہ والحیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب العصر والزمان صلوات محمد والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائہ مجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ھوی ما ضل صاحبکم وما غوی وما ینطق عن الھوی ان ھو الا وحی یوحی صلوات اتنی بلند کہ آپ کی صلوات ملائکہ شامل ہو جائے اللہم صلی اللہ تھوڑی بیٹا آواز کریں تھوڑا ایک وزر بڑھے حاضرین اکرام قادر عاشقان رسول خدا محبان علیبہ عزدران مظلوم کربلا جناب سیدہ گواہ میں نے پورے 8 بجے عبدالحکیم انٹرچین تلمبہ سے میں چھڑا ہوں اور پورے 10 بجے یہاں پہنچ گیا یعنی 2 گھنٹے میں میاں چنو میں نے مجلس ختم کی 6:45 بجے 8 بجے وہاں سے چڑھا ہوں اور انشاءاللہ 10 بجے یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا چونکہ بابا سید علی رضا شاہ جی کا خصوصی حکم تھا اور میں کوشش کرتا ہوں سیدزادے بھی گواہ ہیں کہ جہاں وعدہ کروں وہاں میں اپنا وعدہ پورا کروں اور پہنچوں چونکہ عالم اسلام ہماری گفتگو کو سماعت فرما رہا ہے اور خطیب وہ ہوتا ہے جسے بتانا نہ پڑے کہ ماحول کیا ہے اس کو اللہ نے شعور دیا ہو سمجھ ہو اسے کہ وہ ماحول کو سمجھ لے کہ امام بارگاہ کی خطاب میں اور چوک کے خطاب میں کیا فرق ہے افسوس ہم نے ان ممبروں سے اپنے آپ کو منوایا پیغام کو نہیں منوایا کوشش یہ رہی کہ میں آؤں ایک ایسے گفتگو کروں جس سے واہ واہ ہو جائے آگے بانی کا کیا ہوتا ہے قوم کا کیا ہوتا ہے کوئی ذمہ داری نہیں خدا اس سے محفوظ رکھے یہ بہت ذمہ دار ممبر ہے ذمہ دار لوگوں کے لیے ہے اور ان مجالس کا مقصد درس آل محمد ہے تبلیغ آل محمد ہے اور ہم ویسے بھی اس علی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں جو بت شکن ہے دل شکن نہیں ہے مولا آپ کو سامر کی سیدہ آپ کو سلام تو جو ہے ہمارے ممبر سے گالی نہیں ہوتی تخت سے گالی ہے ممبر سے آیت ہے کیونکہ تخت بادشاہ کا ہے ممبر معصوم کا ہے توجہ مولا آپ کو سامر کی تھوڑی بیٹا آواز کھولے کہاں گئی کھولا یار مولا آپ کو زندگی دے اتنا میں تھکا ہوں میرا اللہ جانتا ہے میں ہر مجلس دل سے پڑھتا ہوں چاہے 2 بندے ہوں یا جتنا بھی اجتماع ہو فاروق آباد آج حاضر ہوا ہوں آج کا میرا عنوان شان رسالت ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے مسلمان بھائیوں کو پتہ چلے کہ تاریخ کا محمد اور ہے قرآن کا رسول اور ہے آئے ہائے ہائے جی ایسا رکھے تاریخ کا رسول اور ہے قرآن کا رسول اور ہے اب آپ کی مرضی ہے کہ تاریخ والا رسول لے لو یا قرآن والا رسول لے لو تاریخ کا رسول 40 سال کے بعد نبی بنا قرآن کا نبی آدم سے پہلے نبی ہے آئے ہائے ہائے پاک میں بھی آپ کو سامنے رکھے میرا مولا آپ کو سلام حیدری
तारीख में मेरा नबी 40 साल के बाद नबी बना। कुरान की रूह से मेरा नबी जनाब आदम से पहले भी नबी है। और शिया अकायद के मुताबिक, नहीं गौर किया आपने जुमले पर, शिया अकायद के मुताबिक, मसलक के इस्ना अशरिया के मुताबिक, मजहब हक्का के मुताबिक हमारा नबी हमारा रसूल था नहीं, हमारा रसूल है। और हमारा नबी आदम से पहले भी था, आदमीयत के बाद भी होगा। जिसका यकीन है वो बोलना। आज शान हैदराबाद मेरे नबी पे इतना बोलना ताकि दुनिया को पता चल जाए कि जो हम पे इल्जाम लगाते हैं कि शिया जनाब सलाम को नबी से बढ़ाते हैं, मैं चौक में कह रहा हूं काफिर है वो बंदा, तवज्जो, काफिर है वो बंदा जो अली को नबी से बढ़ाए, और मुनाफिक है वो बंदा जो अली को छुपाए। हाय हाय हाय, तो जो है ना नारा हैदरी जनाब सईदा सलामत रखे आपको, मेरी पाक भी शामिल रखे, सलवात पर यार मोहम्मद मौला आपको सलामत। जनाब सईद शाह साहब तो जो है 21 रमजान को बाबूजी के हाँ, काफिर है वो बंदा जो अली अलैहिस्सलाम को नबी से बढ़ाए, और मुनाफिक है वो बंदा जो मौला अली की विलायत छुपाए। मैं क्या करूं, मुझे बहुत से जवाब देने होते हैं, लेकिन यहाँ मुझे अपनी गुफ्तगू को लेकर चलना है। जो वादा किया है आपके जोश जज्बात, आपके इन जोरदार गरीदार नारों में मैं अपना उन्वान नहीं भूलूंगा, अपनी जिम्मेदारी नहीं भूलूंगा। मौला आपको जिंदगी दे, सेहत दे, सलामती अता फरमाए। चूंकि मैं मीडिया का खतीब हूँ, आप जानते हैं जैसे मुझे शान करार मोहब्बत करते हैं, वैसे मेरे सुन्नी भाई मुझे प्यार करते हैं, बल्कि कितने अहले हदीस और देवबंद हैं जो मेरे लिए दुआएं करते हैं। मैं पिछले दिनों बीमार हुआ तो बहुत से लोगों ने दुआएं की, मैं पूरी उम्मत का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने दुआएं की। बिलखसूस शान हैदर करार के एक एक बच्चे का मैं शुक्रगुजार हूं जिन्होंने दुआ की। अल्लाह ने मुझे सेहत कुल्ली अता फरमाई, तो अब मैं ये दिल अपने नबी पे बचाऊं ना। सोचो मेरे मुसलमान भाइयों, समझो बहुत बड़ी साजिश है तुम्हें लड़ाने के लिए। किस तारीख पे अमल कर रहे हो? जो इंसान ने लिखी है, तारीख इंसान ने लिखी है, कुरान अल्लाह ने भेजा है। तारीख ने ऐसा नबी बताया जैसा उसे समझ आया, उसने ऐसा नबी बताया आय हाय हाय जैसा उस मालिक ने। सलवात पढ़ी यार मोहम्मद पर। मैं अब तक कितनी मजालिस पढ़ चुका हूं मेरा अल्लाह जानता है, लेकिन कंजूसी नहीं करूंगा। आइए मैंने वादा किया है जितनी गुफ्तगू होगी अल्लाह के कुरान से होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वन नजमी इज़ा हवा, ये खामोशी नहीं। कसम है तारे की जब वो टूटा, अल्लाह फरमा रहा है कसम है तारे की जब वो टूटा, मेरा नबी मेरा साहिब न बैका न गुमराह हुआ। पूरी बात ना करने देना, न निसियान हुआ न हिजियान हुआ। अल्लाह कह रहे इसे निसियान नहीं होता। मुझे नहीं पता उम्मत का क्या ख्याल है। अल्लाह फरमा रहा है कसम उठाकर कि मेरे नबी को हिज़यान नहीं होता, और उस वक्त तक ये होंठ नहीं हिलाता जब तक मेरी वही ना आ जाए। कहा बोलता नहीं है, ये नहीं कहा जानता नहीं है। ना ना ना, थोड़ा 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 मेरे समाज बुलंद करना। मेरे हुक्म के बगैर शाह साहब, मेरी वही के बगैर मेरा नबी बोलता नहीं, ये नहीं कहा जानता नहीं। ये हाथ जोड़ा मुसलमानों, तुझे अल्लाह और उसके रसूल की इज्जत की कसम है, सुन्नी शिया देवबंदी वहाबी बन के ना सुना करो, वरना इंसाफ नहीं कर पाओगे। वहाबी बनोगे सिर्फ वहाबी अच्छा लगेगा, सुन्नी बनोगे सिर्फ सुन्नी अच्छा लगेगा, शिया बनोगे सिर्फ शिया अच्छा लगेगा, मोमिन बनोगे हर मोमिन अच्छा लगेगा। हाय 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 सलवात पर यार मोहम्मद। इस वक्त जरूरत है मेरे मिल्लत को इत्तेहाद की, और हाथ जोड़ा। मैं 4 दिन हो गए आज पूरे पंजाब में पढ़ रहा हूं, हर शिया में हैदर करार के सामने, हर मजलिस में झोली फैलाकर भीख मांग रहा हूं तुम्हारे इत्तेहाद की। चलो भीख दे दो यार, मैं नहीं कहता मेरे फतवा मानो ना, मैं फतवे के काबिल, मैं आयतुल्लाह नहीं हूं, मैं मुज्तहिद नहीं हूं, मैं मुफ्ती नहीं हूं, अपनी जिम्मेदारी को समझता हूं मगर जाहिल भी नहीं हूं। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी जिम्मेदारी है मैं उसको समझता हूँ। लेकिन आओ शान हैदर करार बीबी का वास्ता, हम कल भी एक थे, हम आज भी एक हैं। हर मातमी आजादार की इज्जत करो, आजादार अपने आलिम की इज्जत
عزت کرے, عالم اپنے ماتوے کی عزت کرے, آیت اللہ ہو, مجتہد ہو, ماتوی ہو, خطیب ہو, نوحہ خان ہو, منقبت گزار ہو, سب کی سب شریعت کی طاقت ہے. بکھرو نہیں, اکٹھے ہو جاؤ. ارے خیال کرو لوگ یزید پر ایک ہو گئے, تم علی پہ بکھرے ہوئے ہو. اوے ہے تو یہ جملہ سمجھنے والا, اس سے بڑی کوئی فکر نہیں ہے. اللہ اکبر. حیدری, خدا کا خوف کریں, مولا آپ کو سامنے ایک ہو جائے. ہمارے ائمہ سے پہلے, ہمارے ائمہ سے زیادہ کس کے پاک ہے ائمہ؟ ہم مسلمانوں کے اماموں کی عزت کرتے ہیں, مگر جیسے امام ہمیں نصیب ہوئے کائنات میں کسی کو نہیں ملے, جیسا نبی ہمیں نصیب ہوا کائنات میں کسی کو ایسا نبی نہیں ملا, جیسا قرآن ہمیں نصیب ہوا اللہ کے اس کتاب کے علاوہ اور کسی کو وہ کتاب نصیب نہیں ہوئی, جیسا خانہ کعبہ ہمیں ملا, بولو تو صحیح نا, ایسا کسی کو کعبہ نہیں ملا, جیسا بارواں ہمیں ملا. صلوات پڑھیے امام زمانہ پر. بسم اللہ. مولا آپ کو سلامت, سیدہ آپ کو سلامت. لوگ میری نقل میں جوش میں باتیں تو کر دیتے ہیں, پھر پرچے کروا لیتے ہیں. جوش میں ہوش نہیں کھونا چاہیے, جوش میں ضرور آئے, مگر میرے مولا کائنات فرماتے ہیں علی کا شیعہ این عقل ہے, این عدل ہے, این علم ہے. مولا زندگی صحت سلامتی رافت. اگر میرے بزرگان مجھے اجازت دیں, بزرگ سے مراد بوڑھا نہیں کہہ رہا جی, عزت والا, اگر میرے بزرگان مجھے اجازت, اگر میری نوجوان نسل مجھے اجازت دے تو میں صرف ایک جملہ, وہ بھی فرقہ وارانہ رنگ میں نہیں, مناظرانہ رنگ میں نہیں, محبت کے رنگ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. 4 دن پہلے آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا پر ایک وائرل ہوئی ویڈیو جس میں ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو اذان میں علی ولی اللہ ہے نا شیعوں کا, ہم انشاءاللہ اسے ہائی کورٹ میں بند کروائیں گے. حالانکہ اس مولوی کی عقل یتیم ہو گئی. میرے سنی نوجوان بھی میرے ساتھ ہیں, ہمارا سنی طبقہ بھی ہمارے ساتھ ہے, کیونکہ سنیوں سے بہتر کون جانتا ہے کہ شہنشاہ ولایت کون ہے. آئے ہائے تو یہ جملہ کا غور کرنے والا, صرف شیعہ کی دل آزاری نہیں ہوئی, بریلوی دوستوں کی, اہل سنت کی, پیران کی, گدی والوں کی دل آزاری ہوئی ہے. آپ کہہ رہے صرف ایک جملہ کہوں گا اور اتنا کامل جواب ہوگا کہ انشاءاللہ صبح تک بولتے رہیں گے. میں بحث کرتا ہی نہیں کہ یہ شیعہ کی اذان, یہ سنی کی اذان, یہ دیوبندی کی اذان. اذان اللہ کی ہے, ایسے ہے نا. اذان استغاثہ ہے, اذان عمل مستحب ہے. ایک اذان دیتا ہے بندہ, ہزاروں نماز پڑھتے ہیں. ضرور نہیں ہے کہ ساری جماعت جو ہے وہ اذان, ٹھیک ہے, نماز واجب ہے, اذان مستحب عمل, ٹھیک ہے. اب ذرا غور فرمائیے, جملہ ایک کہنا ہے, صبح تک بولتا رہیں گا. میں ضروری کہ گالی کی زبان میں بات کروں. میں ہاتھ جوڑ کر صرف اس مولوی صاحب سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ شیعت کے بغض میں آپ نے یہ جملہ کہہ تو دیا, مگر افسوس آپ نبھا نہیں سکیں گے. آپ قیامت تک میری بات کا جواب نہیں دے سکیں گے. لڑنا ضرور ہے, دونوں بھائی آ جاتے ہیں میڈیا پر, اپنی مرضی کا چینل مقرر کرو. شیعوں کی طرف سے سب سے چھوٹا خطیب کرامت عباس حیدری آئے گا, صرف ایک سوال کرے گا, تو کہتے ہیں اذان میں علی ولی اللہ نہیں ہونا چاہیے, یہ دہشت گردی ہے. مجھے اتنا بتا, اذان مستحب ہے, کعبہ واجب ہے, یہ ہم سے نہیں اللہ سے پوچھ. اس نے کعبے جیسے واجب میں علی کیوں بھیجا؟ ہائے 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 ہائے. تو یہ بولنے والا حیدری, اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرا مولا آپ کو سامنے رکھے, سیدہ آپ کو سامنے رکھے. اذان مستحب ہے, کعبہ واجب ہے. اور غور نہیں فرما رہے, اذان مستحب ہے, کعبہ واجب ہے, تو جب واجب میں علی آ گیا. اللہ اکبر, اللہ صلوات پڑھ یا محمد پاک. میرا مولا آپ کو زندگی صحت سلامتی عطا فرمائے. بہت محبت بھری گفتگو, بس میں نے پیغام دے دیا, واپس اپنے عنوان پہ آ رہا ہوں. قسم ہے تارے کی جب وہ ٹوٹا, میں نے پہلے کہا مجھے یہ نہیں گننا کہ نعرے کتنے لگے. قسم ہے تارے کی جب وہ ٹوٹا, میرا رفیق, میرا صاحب, میرا نبی نہ کبھی گمراہ ہوا. یار مذہب یہ نہیں ہے کہ کسی کو مانا جائے, مذہب یہ ہے اس کی مانی جائے. پتہ نہیں کسی نے غور کیا ہے کہ نہیں.
مذہب تلوار سے نہیں پھیلا، مذہب کردار سے پھیلا ہے. اور میرا یہ جملہ تاریخ کی پوری پیشانی پر تراشے ہوئے جھومر کی طرح روز اول کی طرح روشن رہے گا. کرامت عباس حیدری نے شمع ٹی وی پہ جملہ کہا تھا کہ یاد رکھو اسلام کرسی نے نہیں آیت الکرسی نے پھیلایا ہے. آئے ہائے ہائے کوئی ہے سمجھنے والا؟ حسین آیت الکرسی کا وارث، میرا نبی وجود آیت الکرسی، میرا علی روح آیت الکرسی، جناب سیدہ وجود آیت الکرسی. کیونکہ قرآن وراثت ہے، میرا نبی وارث ہے. قرآن ملکیت ہے، میرا نبی مالک ہے. قرآن معجزہ ہے، میرا نبی معجز نما ہے. نہیں غور کیا؟ قرآن علم ہے، نبی اس کا عالم ہے. قرآن علم ہے، نبی اس کا عالم ہے. میری جان قرآن نے بعد میں بتلایا کہ یہ نبی ہے، نبی نے پہلے بتلایا کہ یہ قرآن ہے. سلوات پڑھ دیجیے محمد پاک. بسم اللہ. توجہ ہے بھائی؟ مولا آپ کو سمجھ توجہ ہے؟ ہاں لگا لو توجہ ہے. ایک بلند سلوات پڑھیے. مولا آپ کو سامر. ایک مہربانی فرمایا کرے، مجھے بلانا ہو تو پھر ساؤنڈ سسٹم ذرا اچھا رکھا کرے، کیونکہ میری آواز تو قومی اسمبلی کا اسپیکر برداشت نہیں کرتا. یہ تو بیچارہ بجلی کا اسپیکر ہے. حیدری مجھے اس 9 جون کو جب مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تو ڈاکٹر صاحب مجھے کہتے ہیں کہ رحمت عباس آپریشن آپ کا ہو گیا، لیکن آپ نے آہستہ آہستہ پڑھنا ہے، ایک اشرہ پڑھنا ہے، 10 منٹ سے زیادہ نہیں پڑھنا، اپنی قوم سے معافی مانگنا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کا مشورہ اپنی جگہ، آپ کی محبت اپنی جگہ، میں آپ کے تجربے کو چیلنج نہیں کرتا، لیکن ہم ہیں ذرا علیحدہ ٹائپ کے. ہمارا عقیدہ کچھ اور ہے. ہمیں دنیا نے ڈرایا ہے اکٹھے نہ ہونا، کرونا ہو جائے گا، یہ جلوس نکل گیا تو کروڑوں مریض ہو جائیں گے. ہم نے کرونا کو بھی ہرا دیا، ہم نے دل کے اٹیک کو بھی ہرا دیا. مرتے تم بھی ہو مسلمانوں، مرتے ہم بھی ہیں. غسل تمہارا بھی ہوتا ہے، غسل ہمارا بھی ہوتا ہے، دفن تم بھی ہوتے ہو، دفن ہم بھی ہوتے ہیں. لیکن بڑا فرق ہے میری جان، تمہیں سپرد خاک کیا جاتا ہے، ہمیں سپرد ابو درا. آئے ہائے 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 تو جو ہے نا آپ کو سپرد خاک کیا جاتا ہے. سلوات پڑھیے اور محمد بھائی. سیدہ آپ کو سمجھ، بس آپ کو طویل زحمت نہیں دوں گا. کون ہے میرا نبی؟ ایک محبت بھرا پیغام، بالخصوص جتنے میرے سنی نوجوان تشریف فرما ہیں ان کے لیے اتحاد البین المسلمین کے تحت. یہ شاہ صاحب جب ہم کہتے ہیں نا، یہ 2004 میں پہلے میں نے پڑھا جملہ، پھر سب نے پڑھا، مگر جس کا ہو سچتا اس سے جملہ ہدیہ کرنے لگا. یہ جو میرے پیارے پیارے ڈیئر سویٹ سویٹ پیارے پیارے سنی بھائی کہتے ہیں نا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، کہتے ہیں نا، یہ ہم بھی کہتے ہیں. یا اللہ مدد ہمارا ایمان ہے، یا رسول اللہ مدد ہماری جان ہے، اور یا علی مدد ہماری پہچان ہے. جس کو بولو تو جو ہے نا یہ کرائٹیریا ہے. مولا آپ کو سامر بیٹے آواز کھل نہیں رہی، دبی دبی سی آواز ہے. مولا آپ کو سامر توجہ فرمائے گا. پاک بیوی آپ کو زندگی صحت سلامتی عطا فرمائے. یہ جو کہتے ہیں نا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ نبی کی سنت نہیں ہے. کیمرہ ایک نہیں 4 لگے ہوئے اور تقریباً بہت سے بچے میرا ویڈیو بنا رہے ہیں. اگر میں اس کو ثابت نہ کر سکوں میں آپ کا اخلاقی مجرم، لیکن اگر میں ثابت کروں تو پھر بولنا ضرور ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یہ میرے نبی کی سنت نہیں، کیونکہ میرے نبی نے اپنے منہ سے کہا ہی نہیں ہے. شیعانے حد قرار بیٹھے، میرے نبی نے کہا ہی نہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، کیونکہ میرے نبی کا رسول تو کوئی ہے نہیں، تمام رسولوں کے رسول ہے میرا نبی. یہ کس نے کہا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ؟ یہ ہر صحابی نے کہا ہے، ہر صحابی نے کہا ہے. پتا چلا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا یہ سنت صحابہ ہے. جو یا رسول اللہ کا قائل نہیں وہ تو صحابہ سے بھی باغی ہے. پتہ نہیں کوئی اور کرے کہ نہیں. مولا آپ کو شامل رکھے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے صحابہ سے، کیونکہ کوئی ایک ایسا صحابی نہیں جنہوں نے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ نہ کہا. توجہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یہ ہر صحابی نے کہا، مگر اعلان نبوت کے بعد
میں نے صرف باتیں نہیں کرنی کہ بندہ دور سے آ جائے 2 لاکھ کا ٹکٹ لے لو صرف باتیں کر کے چلا جائے. میں مضمون پڑھتا ہوں اور مجلس پڑھتا ہوں. شخصیت پسندی چھوڑ دو, ذاکر پسند ہو جاؤ, ذکر پسند ہو جاؤ. ذاکر پسند نہ رہو. ذاکر حسین کا ہوتا ہے, بندوں کا نہیں. ہم تمہارے ذاکر نہیں ہیں, ہم امام حسین بادشاہ کے ذاکر ہیں. اور ان کے مزاج کی بات نہ کیا کرو, اللہ کو راضی کیا کرو. توجہ فرمانا. بیٹا آواز اور کم ہو گئی, صلوات پڑھیے آل محمد پر. کدھر اس کا اس کا آپریٹر کہاں ہے؟ صلوات پڑھیے آل محمد پر. چلے آپ میری توبت ہو جائے, کوئی بات نہیں, آپ تک پہنچ نہیں رہا آواز. وہ میں ذرا اچھا سپیکر ہوں پھر اس جذبے سے پڑھتا ہوں. لطف. اچھا چلے بیٹے ایشو رہنے ہیں یہاں, انشاءاللہ ایشو سے باہر نہیں تم لوگ آؤ گے. صلوات پڑھیے آل محمد پر. مولا آپ کو سلامت رکھے. اگر یہ بھی آواز نہ ہو تو میں اپنی آواز پہنچا لیتا ہوں. یہ بھی اگر مسئلہ ہے تو اس کو بند کر دیں, کوئی بات نہیں. عائشہ صاحب ایک بلند صلوات پڑھیے آل محمد. بسم اللہ. مولا آپ کو زندگی دے. سیدزادی آقا زادی آپ کو صحت و سلام عطا فرمائے. اور میرے پیارے مسلمان بھائیو, اب چونکہ اس کی آواز کھل نہیں سکتی تو آپ نے میرا ساتھ دینا ہوگا. مسائب میں باوجود ذرا کھلوا دیجیے گا آواز, فضائل کی خیر ہے, چونکہ مسائب میں بڑا زور لگتا ہے. آپ میری تو دیکھیے گا. میرے پاس پیارے سنی بھائی تاریخ پہ عمل کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی توجہ فرمائے, بس چھوڑ دو بیٹا, میری تو دیکھیے بڑی اہم بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی سعدیہ حلیمہ کا دودھ پیا. کوئی ایسا شیعہ نہیں جو بی بی سعدیہ کی عزت نہ کرتا ہو. یار دیکھو ہمارا, میں کرامت باز حیدری بی بی سعدیہ حلیمہ کی عزت کرتا ہوں, کیونکہ بی بی سعدیہ حلیمہ نے میرے نبی سے پیار کیا ہے. جو میرے نبی سے محبت کرے ہم اس کے جوتوں پہ سلام کرتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ دودھ پلایا ہے تو یہ قرآن کے خلاف ہے, کیونکہ سورہ قصص میں اللہ نے ارشاد فرمایا, موسیٰ ہم نے دائیوں کا دودھ تجھ پہ حرام قرار دیا. ہائے ہائے بولو میرے ساتھ, اے موسیٰ ہم نے دائیوں کا دودھ تم پہ حرام قرار دیا. یعنی موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام ہے. کہاں موسیٰ, کہاں محمد صلی اللہ علیہ. ابھی رک جائے, میں یہ نہیں کہتا کہ فاروق آباد میں اتنا بڑا جملہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کھڑے ہو جائیں, لیکن ایک میرا وعدہ رہا, جتنی میری نوجوان نسل بیٹھی ہے اگلے سال تک جملہ بھولے باورضا شاہ صاحب قبلہ کعبہ تو میں نے بی بی سے بھیک نہیں مانگی. 3 دن کے تھے موسیٰ, کتنے 3 دن کے. جب بی بی آسیہ نے انہیں گود میں اٹھایا 350 دایا کو بلایا, 350 دایا کو. موسیٰ نے کسی کا دودھ نہیں پیا. اب میں جملہ کہنے لگا ہوں, اب پتا چلا معصوم کسے کہتے ہیں. معصوم اسے کہتے ہیں جسے 3 دن کا بھی پتا ہو حلال کیا ہے حرام کیا ہے. بہت بڑا قیمتی جملہ تھا. آئے ہائے صلوات پڑھیے آل محمد. معصوم کسے کہتے ہیں جسے 3 دن میں بھی علم ہو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. تمیز حلال و حرام رکھنے والے مسیحا کو معصوم کہتے ہیں. توجہ نہیں فرمائے. جناب ابراہیم علیہ السلام بھی انہی حالات میں دنیا میں تشریف لائے. وہاں بھی نمرود کے حامیوں نے کہا ہوا تھا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیرے بت کے, دیکھو بیٹا تھوڑی کھول آواز کو, ہاں تیرے بت کے دیکھو وہ برباد کر دے گا. تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو ماں چھوڑ کے آ گئی غار میں. یہ داد بڑی ہوگی, اب تھوڑی فکر سن لو. ماں چھوڑ کے آ گئی غار میں. ماں کا دل تھا, تیسرے دن ماں کا دل تھا, ذہن میں آیا کہیں میرے بچے کو کوئی جانور نقصان نہ دے. لیکن جانور کو بھی پتا ہوتا ہے معصوم کون ہے غیر معصوم کون ہے. پتہ نہیں کو سمجھ رہا ہے کہ نہیں. معصوم کا گوشت حرام ہے جانور پر. تو میں صبح تک قرآن پڑھتا ہوں. بسم اللہ. ابھی خاموشی رکھے. ماں پہنچی غار میں, ایک منظر دیکھا. آج آیا ہوں اس شملے کے لیے میرے پیارے بھائی. ایک منظر دیکھا جناب ابراہیم کی پاکیزہ والدہ محترمہ نے. کیا دیکھا کہ ابراہیم کا انگوٹھا ان کے منہ میں ہے. جب ایسے انگوٹھا جدا کیا تو اس سے دودھ آ رہا تھا.
کوئی ہے بیٹھا, کوئی ہے سننے والا؟ اب ابراہیم کون ہے شاہ جی؟ خلیل اللہ, یعنی اللہ کو خلیل اللہ کا اتنا احساس تھا, اللہ نے سنت بنا دی, چاہے بچہ کافر کے گھر پیدا ہو مسلمان کے ہو, پیدا ہوگا تو منہ میں انگوٹھا چوس کر ابراہیم کی سنت ادا کرے گا. اللہ نے ابراہیم کی حرمت بچانے کے لیے انگوٹھے میں دودھ جاری کیا, اللہ نے موسیٰ کی حرمت بچانے کے لیے اس کی ماں کو بلایا, ارے ابراہیم اور موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام ہو جائے, محمد میں کیسے حلال ہو جائے؟ آئے ہائے ہائے, تو جو ہے نا پاک بی بی سامنے رکھے, میرے نبی کی شان کو سمجھو. کیا بات ہے, پاک بی بی آپ کو سمجھ گیا. فاروق آباد والو, میری بی بی آپ پر راضی ہو, آپ نے حق ادا کر دیا سننے کا, مجھ سے حق ادا نہ ہوا پڑھنے کا. اللہ اکبر. دیکھیں میرے نبی کی عزت کیا ہے, میرے رسول عربی کی شان کیا ہے, علی بادشاہ کے مولا کی شان کیا ہے. یار اسنا عشری عقیدہ یہی ہے جو تمہیں غلط غلط عقیدے سناتے ہیں نا, ان کے پیسے کہیں باہر سے آ رہے ہیں, وہ علی کے شیعہ نہیں ہیں. آؤ میں علی کے شیعہ کا عقیدہ بتاؤں. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اللہ وحدہ لا شریک ہے, نہ کوئی اس سے پہلے اللہ, نہ اس کے کوئی بعد اللہ, نہ اس جیسا کوئی اللہ. وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, وہ کریم ہے, وہ سمیع ہے, وہ بصیر ہے, وہ قادر ہے, وہ مطلق ہے, وہ مومن ہے, وہ مہیمن ہے, وہ جبار ہے, وہ ستار ہے, وہ غفار ہے, وہ علیم ہے, وہ حکیم ہے, وہ اول ہے, وہ آخر ہے, وہ ظاہر ہے, وہ باطن ہے, وہ علی ہے. میں اللہ کا نام لے رہا ہوں, وہ علی ہے, وہ حکیم ہے. پہلا عقیدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. دوسرا عقیدہ واشہد ان محمد رسول اللہ, اور میرا نبی اللہ کا رسول ہے. اب میرے نبی کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا, اور علی جن ولی اللہ اللہ کا ولی ہے. اور سنو مسلمان بھائیو, بہت محبت برقرار, جس نے اب تک داد کی افطاری نہیں کی, صبح تک نہ بولے ڈاکٹر صاحب تو میں بی بی کا نوکر ہوں. مجھے ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ رحمت عباس صاحب, آپ شیعہ مولا علی کا یوم ولادت بھی مناتے ہیں, شہادت بھی مناتے ہیں, نہیں غور کیا, 11 امام کی شہادت بھی مناتے ہیں, ولادت بھی مناتے ہیں. آپ شیعوں نے کبھی ختم نبوت کا جلسہ نہیں کیا, یہ آپ پہ بڑا دکھ ہے. میں کہ سبحان اللہ, جیسا ہم نے کیا کسی نے کیا ہی نہیں. کہتے ہیں آپ لوگوں نے کب کیا؟ میری 78 برس عمر ہے, میں آپ سے بڑا ہوں, میں نے تو نہیں دیکھا شیعہ کسی نے ختم نبوت کا جلسہ کیا. میں نے کہا ایک ہی کیا ہے, اس کے بعد ضرورت نہیں پڑی. کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا خدیر کے میدان میں نبی نے من کن تو مولا فہذا علی جن مولا کہہ کر قیامت تک اعلان کر دیا نبوت کا اختتام ہے, ولایت جاری ہے. آئے ہائے ہائے, تو جو ہے نا زبان کے ساتھ دل بولا تیرا مولا میرا مولا نعرہ حیدری. اتنی بلند سلوات پڑھی بس بڑی طویل زمان. آج اگر مجھے اجازت ہو تو میں اپنے نبی کی نالائن کی عزت پہ جملہ بتاؤں, کیونکہ عنوان ہے شان رسالت. دیکھا میرے نوجوان کیسے بول رہے ہیں میرے نبی پر, عنوان ہے شان رسالت. اپنے آقا کی جوتی کی عزت پر, اپنے آقا کی نالائن کی عزت پر کرامت عباس حیدری جملہ کہنے لگے, اور پوری ذمہ داری سے عرض کرنے لگا. اگر میرا خطیبانہ جملہ ہو مجھے جانے نہیں دینا فاروق آباد سے. بہت بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان مجالس میں, پی ایچ ڈی لوگ بیٹھتے ہیں, پروفیسر بیٹھتے ہیں, عربی دان بیٹھتے ہیں, منطق نگار بیٹھتے ہیں, تجزیہ نگار بیٹھتے ہیں. علی کا شیعہ کبھی جاہل نہیں ہوتا. مطمئن نہ ہو مجھ سے پوچھنا ضرور, حیا نہ کرنا, ممبر پہ ادب ضرور کرنا امام حسین کے ذاکر ہونے کے ناطے, مگر ادھر تو پوچھنا کہ یہ حوالہ پڑھا ہے کہاں سے پڑھا ہے. افسوس ہے حوالہ پوچھو کہ اللہ کے حوالے. استاد سے فرمائندے آئے, یار یہ تو کوئی بات نہیں کہ تیرے استاد فرمائندے آئے. بات وہ ہے یا اللہ کے قرآن سے ہو, یا نبی کے فرمان سے ہو, یا عقل و منطق اور ضمیر کی روشنی میں ہو, ورنہ بات نہیں ہوتی. بات وہی ہوتی ہے جس پہ سند اللہ کی ہو, فرمان میرے مصطفیٰ کا ہو, قول معصوم کا ہو. صلوات پڑھیے یا محمد.
تورات کچھ لوگ توریت کہتے ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، یہ چاروں آسمانی کتابیں، یہ خاموشی توجہ، یہ چاروں آسمانی کتابیں۔ حضور مدت ہوئی آپ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت سلامت عطا فرمائے۔ اچھا، پوری تورات کی ذمہ داری لے کر اگر کرامت عباس حیدری نے مطالعہ نہ کیا ہو تو وہ آپ کا نہیں، بی بی کا مجرم ہو۔ پوری تورات کا میں نے مطالعہ کیا، ہوں میں طالب علم، ایک آیت دکھا دو کہ اللہ نے فرمایا ہو موسیٰ مجھے تیری زلفوں کی قسم، جو نہ بولا مجھے دکھ ہوگا، ایسی گفتگو کو بھی بول لیا کرو۔ ایک آیت دکھاؤ پورے تورات میں کہ اللہ نے فرمایا موسیٰ مجھے تیری زلفوں کی قسم۔ انجیل کے سارے باب میں نے مطالعہ کیے ہیں، متی کی انجیل، لوکا کی انجیل، مرکز کی انجیل، اولڈ ٹیسٹمنٹ، جدید ٹیسٹمنٹ، پوری مکمل بحمداللہ میں نے اسٹڈی کی ہے۔ کسی ایک آیت میں دکھا دو اللہ نے کہا ہو عیسیٰ مجھے تیری آنکھوں کی قسم۔ یار میں کوئی بات کر رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے کر رہا ہوں، آسمانی کتابوں سے کر رہا ہوں، پورے زبور مقدس میں پہلی آیت سے آخری آیت کہیں دکھا دو کہ اللہ نے فرمایا ہو داؤد مجھے تیری چہرے کی قسم، موسیٰ بھی نبی، جناب عیسیٰ بھی نبی، داؤد بھی نبی، تینوں مقدس، تینوں صاحب شریعت، تینوں معصوم، تینوں پہ سلام۔ ہائے ہائے ہائے، ہم حیادار قوم ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں کسی معاذ اللہ نبی کی توہین بیان کر کے اپنے نبی کی شان بیان کروں۔ طہارت کا طہارت سے کمپٹیشن ہوتا ہے، نجاست کے طہارت سے نہیں ہوتا۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں غور کیا، بڑا سامنے تھے، نہ اللہ نے داؤد کی قسم کھائی، نہ جناب عیسیٰ کی قسم کھائی، نہ موسیٰ کی قسم کھائی۔ اچھا دیکھنا میرے کو، سب سے افضل ہے سر، سر سے افضل ہے زبان جس سے کلمہ پڑھتے ہو، آنکھیں، یہ پانچوں طاقتیں اللہ نے اس سلطنت میں بنائی۔ سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، بولنے کی طاقت، محسوس کی طاقت، پانچوں طاقتیں سر میں ہیں۔ ہاتھ اتر جائے زندہ رہ سکتے ہو، اللہ نہ کرے، پاؤں کٹ جائے زندہ رہ سکتے ہو، سر اتر جائے زندہ نہیں رہ سکتے۔ مشکات شریف میں نبی کی حدیث سنو، یاری تیری مثال مجھ سے ایسے ہے جیسے جسم تو سر کی ہوتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، پتہ نہیں کو غور کرے کہ نہیں، مولا کو سامنے رکھے، ابھی رکے رہنا۔ تورات ایک، زبور دو، تھک تو نہیں گئے؟ مجھے تو میرا علی تھکنے نہیں دیتا۔ اب میں نے جھوٹ نہیں بولنا تو میں تو بھی جا کے امریکہ پڑھنا ہے، میں نے پڑھ لی جتنی پڑھنی اس میں جا رہی، لیکن میں طویل زحمت نہیں دوں گا، بہت وقت ہو گیا کیونکہ ماتمی سنگتوں کو ساتھ اور انتظامی کے ساتھ بھی ہمارا ٹائم ہے۔ ایک دو جملے فضائل کے فوراً ذکر مسائل میں آئے۔ تورات، زبور، انجیل اور قرآن، کسی نبی کی اللہ نے قسم نہیں اٹھائی۔ مجھے قسم ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں کی حرمت کی، مجھے قسم ہے کعبہ کی حرمت کی، مجھے قسم ہے تورات، زبور، انجیل اور قرآن کی تقدیس کی۔ جب میرے نبی کی باری آئی تم سر کی بات کرتے ہو، تم آنکھوں کی بات کرتے ہو، تم سینے کی بات کرتے ہو، تم ہاتھ کی بات کرتے ہو۔ اگر آیتیں نہ ہو میرا قتل واجب ہے تم پر، آیتیں ہو تو آج کے بعد میرے نبی پر کوئی زبان درازی نہ کرے۔ لاکھوں میں حاضر پڑھا دے، وانت علم میں حاضر پڑھا دے، والے دو مباغ والا دے۔ سورہ فلق کی پہلی 3 آیتوں میں اللہ نے ارشاد فرمایا حبیب یہ شہر اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کی قسم کھائیں، ہم تو قسم اس لیے کھاتے ہیں کہ اس کی مٹی تیرے جوتے کے بوسے لیتی ہے۔ آئے ہائے، تو یہ بولنے والا میرے نبی تھا۔ اللہ اکبر، آئے ہائے ہائے ہائے، ابھی رکنا میرے بچوں، ابھی رک جانا، جملہ میں نے نہیں کہا۔ حبیب یہ شہر اس قابل نہیں کہ ہم اس کی قسم کھائیں۔ اب ذرا جگر تھام کے بیٹھنا، اللہ کرامت عباس حیدری کو اس دن موت دے دے جس دن مولا علی کی ولایت چھپائے۔ شان رسالت کے ساتھ متصل جملہ جناب علی علیہ السلام کی عزت پہ کہنے لگا ہوں۔ کیا شان
آپ کے جج جناب علیہ السلام کے لیے نبی کے لیے اللہ نے حبیب یہ شہر اس قابل نہیں کہ ہم اس کی قسم اٹھائیں. ہم اس کی قسم اس لیے اٹھاتے ہیں کہ اس کی مٹی تیرے جوتے کے بوسے لیتی ہے. تو قبلہ سورہ بلد جو ہے یہ واجب ہے نا, سارے بولنا سورہ بلد جو ہے قرآن میں ہے نا, تو سورہ بلد واجب ہے نا. واہ مسلمانوں, آپ کی محبت ہم کچھ بھی نہیں کہتے, ہم بھی کریں تو ہو جاتے ہیں بدنام. سرکار آپ قتل بھی کر دیں تو چرچا نہیں ہوتا. جو مٹی میرے نبی کے قدموں کے نیچے آئی اللہ نے اسے قرآن بنا دیا. تو جس علی کے پاؤں نبی کے کاندھے پر آئے اسے علی الولی اللہ نہیں بنایا. آئے ہائے ہائے, تو جو ہے نا ملو صبر رکھے آپ کو اب نہ رسولہ پاک بی بی سلامت پاک بی بی آپ کے ساتھ سید نعرہ تکبیر, تینوں اسلام کے نعرے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اتنی بلند صلوات پڑھی علی محمد پاک بی بی آپ کے سامنے. میری آقا ذاتی آپ کو کوئی غم نہ دے, غم حسین کے لفظ. آخری فضائل کا جملہ سنیں اور مجھے اجازت جی ہاں جی. آپ کو سلامت رکھے. مومنین دعائیں کرتے ہیں خدا را ایک ہو جائے. پھر ریکویسٹ کر رہا ہوں, درخواست کر رہا ہوں, ہمارے جو مسائل ہیں ہم بیٹھک میں حل کریں گے. ہم اپنے ممبر پر کسی کو مذاق نہیں بنانے دیں. ہم ممبر پر علماء کی توہین برداشت نہیں کریں گے. ہم ممبر پر ماتمیان کی توہین برداشت نہیں کریں گے. اپنے اپنے رنگ کے ٹوکرے باہر رکھو. یہ ممبر 103 چیزوں کے لیے ہے: فضائل آل محمد, مسائل آل محمد, مصائب آل محمد. چوتھی بات ممبر پہ سجدی نہیں. یا آل محمد کی عزت بیان کرو, یا ان کے کہے ہوئے مسائل بیان کرو, یا امت کے دیے ہوئے مسائل. بات سنیے, آخری بات. موسیٰ پہ دائیوں کا دودھ حرام, ابراہیم پہ دائیوں کا دودھ حرام. تو جو ہے تو میرے نبی پہ حلال کیسے ہو گیا؟ پرابلم کیا ہے آپ کو؟ بی بی سعدیہ حلیمہ پہ ہمارا سلام. پھر کیا آپ نے 1000 نعتیں لکھنی چاہیے, آپ 1 کروڑ نعت لکھے بی بی حلیمہ پر. میں اٹھ کے نیاز پیش کروں گا نعت خان کو. لیکن میری جان, خدا را بغض کی پٹی اتاریں. اسلام کا چہرہ نظر نہیں آئے گا جب تک بغض کی پٹی لگاؤ گے. حلیمہ نے ڈاکٹر صاحب 2 برس گود میں کھلایا تو 1000 نعت لکھ دی. اور جس ابو طالب نے 42 برس حفاظت کی, ہائے ہائے ہائے, کوئی یہاں بولنے والا یہاں کے سٹاپ. جو پاکستان میں صحابہ کی توہین کرے اسے لٹکاؤ پھانسی پر. میں بھی مطالبہ کرتا ہوں, میری قوم بھی کرتی ہے, میری قوم بھی مطالبہ کرتی ہے, میں بھی کرتا ہوں. جو صحابہ کرام کی توہین کرے, جو نبی کے پاک صحابی کی توہین کرے, اس کو پھانسی پہ لٹکاؤ. ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن میری جان, صحابی آسمان پہ بھی چلا جائے غلام ہے, علی زمین پہ بھی بیٹھے امام ہے. آئے ہائے ہائے, تو جو ہے نا نبی کا غلام ہے صحابی. مولا شامر تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں صحابہ. بلندتر صلوات پڑھیے, بس ایسے نہیں, بلندتر صلوات بھیجیے. بس آخری بات ہے فضائل کی اور فوری ذکر مصائب میں آئے. میرے پیارے مسلمان بھائی, ہاتھ اٹھا کے نہیں, ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہا ہوں. جب یہودی حملہ کرے گا وہ نہیں پوچھے گا تمہیں شیعہ کون ہے, سنی کون ہے, دیوبندی کون ہے. وہ تمہیں مسلمان سمجھتا ہے. کمال ہے, یہودی تمہیں مسلمان کہتے ہیں, ہم ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں. یہ ہے سٹینڈ آف اسلام, یہ ہے تھنکنگ آف اسلام. نہیں, ایک ہو جائیں, اپنی صفوں کو متحد کریں. تاریخ کھولو, جو محسنین اسلام ہیں ان پہ سلام بھیجتے جاؤ. جو محسنین اسلام ہیں ان پہ سلام بھیجتے جاؤ. جب محسنان اسلام کی فہرست کھولو گے تو خواتین میں سر فہرست جناب خدیجہ نظر آئیں گے.
مردوں میں سر فہرست جناب ابو طالب نظر آئیں گے. اللہ کی عزت کی قسم آخری جملہ ہے، ورنہ لوگ تو بہانے ڈھونڈتے ہیں. جو اتنا پڑھ کے آیا ہو ہک دہک میں ڈھونڈ بند اگا. میں کہتا ہوں میں اپنا حق ادا کروں. اگر میری بیوی نے شفا دی ہے تو اس شفا کا حق ادا کروں. مجھے میرے سنی بھائیوں کی ایک نعت بڑی پسند ہے. میں سر میں نہیں پڑھ سکتا، کوئی ذاکر سنائے گا، لیکن تحت لفظی میں پڑھتا ہوں. وہ کہتے ہیں زمین میلی نہیں ہوتی، ایسا ہے نا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا چہرہ کھلا، آپ کا سلام ہے. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، نبی کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. مجھے قسم ہے نبی کے پاکیزہ امام مبارک کی، میں قسم دیتا ہوں بے شک جو میرے نبی کا غلام ہے قیامت سے 2 منٹ پہلے بھی اس کی قبر کھولو گے نہ کفن میلا ہوگا نہ چہرہ میلا ہوگا، چونکہ میرے نبی کا غلام ہے. میری اتحاد کرنا ہے تو آؤ نا. شیعہ تو روز نعرہ لگاتا ہے شیعہ سنی بھائی بھائی، مگر باقی کبھی کسی نے نہیں کہا شیعہ سنی بھائی بھائی. آج 2 قدم اتحاد کے تو بڑھا، 2 قدم اتحاد کے میں بڑھا دو. جب میں کہہ رہا ہوں کہ نبی کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا تو پھر تو بھی سوچنا جب نبی کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا تو نبی کو پالنے والے ابو طالب کا ایمان کیسے میلا؟ آہا تو جو ہے نا بسم اللہ. مولا آپ کو سلامت. فضائل کی آخری بلند تو صلوات صلی اللہ محمد. میرا مولا بابا سید علی رضا شاہ جی کا یہ عظیم صفحہ ماتم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرا پاک اللہ آپ کی شرعی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو اولاد نرینہ کی تمنا رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے. جو بیمار ہیں مولا نے صحت کلی عطا فرمائے. مسلمانوں بڑا خرچ ہوا ہے اس دین پر. کسی کا مال لگا ہے، کسی کا مکان لگا ہے. ابو طالب کی پوری آل لگ گئی ہے. اس سے سلام. بیٹا تھوڑی آواز کھولیے گا چونکہ مسائل ہیں. میں کوئی ایسی بات کرتا ہی نہیں جس سے کسی مسلمان کی دل آزاد ہے. جی شکریہ بیٹا، چونکہ مسائل میں نے دل سے پڑھ لیا. آج سید زادے کے گھر میں 22 سال کے بوڑھے امام کا جنازہ ہے. آپ جانتے ہیں کبھی بیٹھ کے مسائل نہیں پڑھتے. جو بیٹھ کے پڑھتے ہیں مجھے ان پہ کوئی اعتراض نہیں، مگر میری اپنی عقیدت ہے، ایک اپنا طریقہ ہے. 2004 تک میں پیارے بھائی کراچی میں ممبر پر بیٹھ کر فضائل و مسائل پڑھا کرتا تھا. شاہ صاحب اگلے دن میں نے 7 محرم کی مجلس پڑھنی تھی تو میں نے تیاری کے لیے علامہ باقر مجلسی علیہ رحمہ کی کتاب کھولی مسائل کے لیے. اس میں ڈاکٹر صاحب ایک روایت پڑھی. پھر 2004 سے لے کر 21 آ گیا. جس دن مجھے اٹیک ہوا ہے میں نے اس دن بھی بی بی سے یہ التماس کی ہے کہ میری بی بی مجھے اپاہج نہ کرنا. میں آپ کے مسائل بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، میرا ضمیر نہیں ہوتا. وہ میں نے روایت پڑھی، اس کے بعد میں نہیں بیٹھا. جانتے وہ کیا روایت تھی؟ 700 شرابی کرسی پہ بیٹھے تھے، 18 بھائیوں کی لاوارث بہن اکیلی کھڑی تھی. میری تو پہچان ہے، میری بیوی نے مسائل بنا دی. آہستہ آہستہ پڑھوں گا، زیادہ لمبے مسائل نہیں پڑھنے. بہت وقت ہو گیا، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے. 1 گھنٹہ میں فضائل پڑھ گیا. یہ آپ کی محبت ہے. بس ایک ہائے نکل آئی، ایک آنسو نکل آیا. شفع ماتم کا بھی مقصد مکمل، میرا بھی مقصد مکمل. لیکن مسائل شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ میں ایک بات اپنی بیٹیوں سے درخواست کیا کرتا ہوں. میں مر بھی گیا نا تو میری قبر پہ یہ جملہ لکھا رہ جائے کہ میری بیٹیوں جب بھی گھروں سے باہر آنا کبھی چادر کے بغیر نہ آنا. میری بیٹیوں اتنی باپردہ ہو کر نکلو لوگ تمہیں دیکھ کے رونا شروع کر دیں. ایک نصیحت اپنی بیٹیوں کو، ایک نصیحت اپنے جوانوں کو ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں. میرے قوم کے جوانوں، بی بی سیدہ کا واسطہ، ساری دنیا شراب پیے، شرابیوں کے بیٹے شرابی ہوتے ہیں. کبھی تم شراب نہ پینا. اس شراب کی وجہ سے سکینہ منتیں کرتی رہی ہے میرے بھائی کو نہ مار. اللہ شانے گھونٹ پانے مولا کوئی غم نہ دے. کپڑا دینا غم حسین کے علاوہ.
قبلہ اظہر حسین زیدی صاحب مولا اللہ کو درجات میں بلندی فرمائے. آرام سے پڑھوں گا چونکہ مائک زور نہیں دینے دیتا اس لیے آہستہ آہستہ پڑھوں گا. آپ سے پوچھا گیا 24 محرم تھی، انہوں نے کہا قبلہ آج مولا سجاد کے مسائل سنائے. قبلہ بڑی تاریخی بات، اس سے بڑا میں نے مسائل کا جملہ نہیں سنا. اللہ زیدی صاحب کی قبر کو سلام ہو میرا. تو زیدی صاحب کہتے ہیں بیٹا مجھے سید سجاد کی شہادت نہیں آتی. لوگ بڑے حیران ہوں گے. کہا قبلہ آپ اتنے بڑے عالم جنہیں دیکھ دیکھ کے لوگ عالم بن گئے ہیں، اتنے بڑے خطیب آل محمد، آپ نے کیسے کہہ دیا کہ سید سجاد کی شہادت نہیں آتی؟ میرے بچوں سمجھ آ گئی تو صبح تک روئے گے. زیدی صاحب رو کے کہتے ہیں شہادت اس کی پڑی جاتی ہے جو ایک مرتبہ قتل ہو. ہائے ہائے، جس سے سمجھ آئی ہائے کرے. ایک سیدزادہ کھڑا ہوا، اس نے کہا قبلہ ہم نے تو سنا ہے کہ مولا کو شاعر ملا. زیدی صاحب نے اپنی چناک کے بجھار کر ماتم کر کے کہا یہ تو شاعری شہادت ہے. سجاد تو اسی وقت مر گیا تھا جب شام غریبہ شمر نے نیزے سے علی کی بیٹی کے سر سے. اللہ اکبر اللہ اکبر. مولا کوئی غم نہ دے، غم حسین. میری بیٹا تھوڑی آواز کھولنا یار، میں مصائب پڑھ رہا ہوں. اللہ کا واسطہ ہے مصائب پہ میرا کلیجہ لگتا ہے. بچ گیا اللہ کا دل. ایک اور نصیحت سنو میرے بچوں، کبھی اپنی چھوٹی بہنوں کو مارنا نہیں، کبھی اپنے بہنوں کو جھڑکی نہ دینا. میرے بچوں اپنے والدین کی خدمت کرو. یہ بوڑھے ہو جائیں ان کی آواز سے آواز بلند نہ کرو. آج جو اپنے بہنوں سے ناراض ہے اپیل کرو، چاہے بہن چھوٹی ہے. آج جناب سید سجاد کے اور بی بی سکینہ کے مسائل سننے کے بعد گھر جانا اور اپنی پگڑی اتار کر بہن کے قدموں پہ رکھ کے کہنا مجھے معاف کر دے، تیرے ساتھ میری کوئی ادا نہیں. تجھے واسطہ اس سکینہ کا جو ایک نصیب ہے شاعر 72 بور 144 گلی تماشے کھا کے کہتے سجاد. یہ رونے نہیں دیتا. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے. غم حسین کے علاوہ اللہ تمہاری بیٹیوں کے پردے آباد رکھے. میں نے طویل نہیں پڑھنا چونکہ بہن اور بھائی دونوں کے مسائل تھوڑے سے سن لیں. کربلا میں ایک رسی 12 گلے، وہ نہیں پڑھتا چونکہ مجھے بیویوں کے نام لینے پڑیں گے اور یہ بازار ہے. پتہ نہیں کس سے جملہ سمجھا. امام بارگاہ ہوتی تو شاید میں لے لیتا. میں گلی میں بیویوں کے نام نہیں لوں گا. ایک رسی تھی، آل رسول کے مخدرات کے گلے تھے. ایک رسی 12 گلے اور ایک الگ رسی تھی. دائیں جانب جناب چھوٹی بی بی مریم کربلا، نام نہیں لیا. بائیں جانب جناب باقر، درمیان میں سید سجاد. جو بندہ کہتے ہیں مجھے رونا نہیں آتا، بیٹا یا اسے بند کر دو میں ویسے پڑھ لوں یا اس کی آواز کھولو اللہ کا واسطہ. ہائے مولا تمہیں کوئی غم نہ دے غم حسین کے علاوہ. آج نیٹ پہ دیکھ لینا مجلس نکالنا میاں چنو، آج کی مجلس میں نے پڑھی ہے میاں چنو کی. اس میں نے یہ جملہ پڑھا ہے لوگوں نے اپنے سر دیواروں سے مار لی. میں نہیں تمہیں کہتا کہ سروں کا ماتم کرنا، مگر تھوڑا سا بول سرو لینا. اللہ کی عزت کی قسم ہے جب 18 میل گرم ریت پر جناب سکینہ چلی ہے نا، میری بی بی نے کہا ہے سجاد میرے پاؤں پھٹ گئے ہیں. کیا بات کیا بات. چلے آہستہ آہستہ میں پڑھتا ہوں، آپ آہستہ آہستہ سنیں. سجاد میرے پاؤں پھٹ گئے ہیں. سجاد بھیا اب بہن سے چلا نہیں جاتا، میری کوئی ضمانت دے دو، میری کوئی ضمانت دے دو. جناب سجاد نے شمر سے کہا شمر شمر پہلے تو مار رہا تھا نا؟ کہا ہاں اب میں کہتا ہوں میری قمیض اٹھا، جتنا مارنا ہے مار لے، لیکن میری ایک شرط ہے. شمر کہتا ہے کیا؟ کہا میری بہن کو تھوڑی دیر کے لیے اس کی ماں کی گود میں بٹھا دے. یہ کمینہ کہتا ہے شرط مانتا ہوں مگر میری بھی ایک شرط ہے. سجاد بادشاہ کہتا ہے حکم کر. کون سی شرط ہے؟ کہتا ہے جب تک سکینہ اونٹ پہ بیٹھی رہے گی میں تجھے مارتا رہوں. جسے سمجھ آئی یار اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آواز آ رہی ہے؟ کوئی بات نہیں میں ایسے پڑھ لوں. مولا مجھے ہمت دے. جناب سیدہ آپ کو سلامت. اس کمینے نے خالی اونٹ منگوایا، دیکھنا بیٹا میری طرف، اس کمینے نے خالی اونٹ منگوایا، میری طرف دیکھنا جو رونے کے لیے آئے. اس کمینے نے خالی اونٹ منگوایا، سکینہ کو اوپر بٹھایا نہیں. کون سنا
इसने बीबी सकीना को बिठाया नहीं, इसने ऊंट के साथ जनाब सकीना को रस्सियों के साथ ऐसे बांधा जैसे सफर का सामान बांधते। इसने ताजियाना मारा, ताजियाना ऊंट के मुंह पर, बीबी के चेहरे सकीना की आवाज आई, बाबा बेटी गरीब हो गई। मौला तुम्हें कोई बात 36 शहर 72 वोट 144 कली रोते आना। 36 शहर 72 वोट 144 कली दिन में 9 मरतबा जनाब सकीना को कभी शिमर मारता था, कभी हुसैन बिन नमीर मारता था। अल्लाह तुम्हारी बेटियों का पर्दा सामने रखे। सकीना को जहां पानी मिलता ना, सज्जाद के हाँ बेटा ठीक है, जंजीरों को छिड़कती और एक जुमला कहती, सज्जाद बहन का बस नहीं चलता। और बोला तुम्हारी बहनों के पर्दे सामने के आए कर लेना। हार गया मैं बोला सज्जाद की शहादत पर भैया अल्लाह बेटी का पर्दा सामने के मेरे बच्चों खुल के रोना। ज़हरा की इज्जत की कसम, खैबर उठाना आसान था। से आवाज कम ना करना। जो बंदा कहता ना मेरी माँ मर गई थी मुझे रोना नहीं आया, अल्लाह बेटी का पर्दा सलामत, अल्लाह नासों को कबूल फरमाए। मैं झोली उठा के कह रहा हूँ, खैबर का कला उठाना आसान था, 4 साल की बहन का लाशा उठाना आयकर जोड़ने के लिए आया है बड़ा मुश्किल था। मेरे मौला का लक़ब है सैयद साजिदीन। सैयद साजिदी, बाबा जी की मेहनत में शक नहीं है, ये टेक्निकल फॉल्ट होता है। अल्लाह बाबा जी की इस मेहनत को कबूल फरमाए। जानते हो सैयद साजिदीन का बाकायदा लक़ब मौला को किस वक्त अता हुआ? वैसे तो आदम से पहले भी ये सैयद साजिदीन है। बताओ क्या बता हुआ? इजाजत है मेरी बीबी मुझे मरने से पहले कलमा नसीब न करे, जो बर्दाश्त कर गया बहुत बड़े हौसले वाला होगा। एक ईसाई औरत छत पे खड़ी थी पत्थर लेकर, जब बीबी की हमारी गुजरी ना, इसने पत्थर का इरादा किया। बीबी ने देख के कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व यजअलकुम तत्हीरा। ईसाई औरत ने पत्थर फेंका, छत से नीचे आई। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, क्या मसाइब है। छत के नीचे आई, वहां आई जहां तेरा बूढ़ा इमाम हथकड़ियों में कैद था। आके कहते अस्सलाम अलैका या असीर शाम, शाम के कैदी मेरा सलाम हो। जनाब सज्जाद ने कहा तू हमें कैदी न कहे। जी बेटे भाई थोड़ा सब्र कीजिएगा, जब मैं ऐलान करूंगा इंशाल्लाह आएगा मेरे मौला का जनाजा। बड़ी खूबसूरत जरी है, ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। एक मेहरबानी फरमाना, जब जर्री आए कोई एक दूसरे को धक्का ना दे। जानते हो क्यों? फिर कह रहा हूं जनाब ज़ैनब का वास्ता कभी शराब न पीना, जनाब सज्जाद को शराबी कभी दर्द है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बस छोड़ो सारे मसाइल, चूंकि वक्त कम रह गया है, हमारा इंतजामिया से वक्त है। बेटा थोड़ी आवाज खोलो। इन्ना लिल्लाहि, अभी नहीं आ रहा जनाजा, 2 मिनट सब्र करना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शियापुर सालो मर गई सकीना जिंदान में, सज्जाद ने लाशा उठाया, बाजार में आकर कहा लोगों एक सैयदजादी मर गई है और जिन्होंने चादर नहीं दी एक कफन दे दो। हौसला मेरे बच्चों, हौसला। क्या मातम हो रहा है? पाक बीबी आपको सामने रखे, सैयदा आपको कोई गम ना दे, गम हुसैन के अलावा। आखिरी जुमला जो मैं पढ़ूंगा बताऊंगा कि सबसे बड़ा गरीब कौन है। वाला खतीब नहीं, जनाब मेरे हाल ने मौला सज्जाद से पूछा था, मौला
دو سوال ہے۔ بادشاہ کہتے ہیں بولو۔ مولا ایک سوال ہے کہ خون کیوں روتے ہو؟ دوسرا سوال ہے کہ داڑھی سفید کیوں ہو گئے؟ سن لو گے جملہ میرے بچوں؟ تیرے بادشاہ فرماتے ہیں منحال تو نے عدل نہیں کیا، یعقوب کا ایک یوسف گیا تھا، آنکھوں میں حسن ہو گیا تھا، میرے ایک دن میں 72 یوسف چلے گئے۔ کہا مولا خون کیوں روتے ہو؟ اکبر کی شہادت پر کہا نہیں، عباس کی شہادت پر کہا نہیں، مر جائے گا وہ بندہ جس نے سن لیا۔ منحال کہتے مولا پھر خون کیوں روتے ہو؟ سجاد کی آواز ہے منحال ایک سوال ہے میرا تجھے کہ مولا حکم کرو۔ کہا اتنا بتا اگر کسی جوان بیٹے کے سامنے اس کی ماں کے سر سے چادر اتاری جائے وہ بیٹا زندہ رہتا ہے؟ کہا نہیں مولا وہ بیٹا مر جاتا ہے۔ کہا پھر مجھے دے۔ جزاک اللہ، ماتم کرو جو ہونے کے لیے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا کوئی غم نہ دے حسین کے علاوہ۔ بس دو جملے اور کہنے ہیں۔ ہو گئی دفن سکینہ، میں نے پڑھ دیا تم نے سن لیا۔ آ گیا سجاد واپس مدینہ، میرے بچوں میں کیسے پڑھوں؟ ہو گئی دفن سکینہ، سجاد آ گیا واپس مدینہ۔ 24 اور 25 کی درمیانی شب میرے امام کو زہر ملا۔ اللہ میری چھاتی کو زور دینا میرے مولا، جیسے میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ چلا گیا سجاد، روتا رہا باقر، 17 کفن پہنا ہے۔ پتہ نہیں کس نے غور کیا جملے پر، جو اب تک نہیں سمجھا اس کا اپنا نصیب۔ 17 کفن پہنا ہے، 17 کے 17 بابا رضا شاہ جی سرخ ہو گئے۔ 18واں کفن جب پہنا ہے نا مولا باقر نے قبر میں اتارا میرے غریب بادشاہ کو۔ کیا جملہ میں نے کہا؟ کیا جملہ کہا؟ غریب بادشاہ کو جب اتارا تو باقر نے ایک بیان کیا، آئے میرا غریب بابا، سجاد کے کفن کے بند ٹوٹے۔ کہا بیٹا غریب مجھے نہ کہہ۔ کہا کیوں بابا؟ کہا وہ غریب نہیں ہوتا جسے 17 کفن پہنائے جائے اور جس کا بیٹا اسے قبر سے اتارے۔ کہا بابا پھر غریب کون ہوتا ہے؟ سجاد کی آواز آئی، آئے میرا بابا حسین، اور جس کا نہ غسل ہوا نہ کفن ہوا۔ کروالان حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، سکینہ کے بھائی سید سجاد کو مسلمان